بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس قرآن نمبر 56 اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فدعا، دعا کیجیے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا، اس کا ساگ ترکاری، وقثائھا، اور اس کی ککڑی، وفومھا، اور اس کا گیہوں، وعدسھا، اور اس کی مسور، وبصلھا، اور اس کی پیاز۔ قال، کہا، اتستبدلون، کیا بدل دیتے ہو تم، الذی هو ادنی، اس کو جو وہ حقیر ہے، بالذی هو خیر، ایسی چیز سے جو عمدہ ہے، اہبطوا، تم اترو، مصر، کسی شہر میں، فإن لکم، تو بے شک تمہارے لیے، ماں وہی ہے جس کا سألتم، تم نے سوال کیا، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ پھرے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ، کانوا یکفرون، وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق، ذالک بما، یہ اس سبب سے کہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہے تو کسی شہر میں جاؤ، اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ آخرکار ذلت، رسوائی اور محتاجی ان پر چمٹا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے، اس لیے، اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ اس آیت میں 9 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، جب ہم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، آپ اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی ترکاریاں، گیہوں، دال، پیاز وغیرہ۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ چوتھی بات، ایک شہر میں جاؤ، اترو، تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہے۔ پانچویں بات، ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ چھٹی بات، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ساتویں بات، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آٹھویں بات، پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ نویں بات، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل کو آسمانی غذا من و سلوا کی شکل میں بغیر تجارت، زراعت، بغیر کسی ملازمت، بغیر کسی محنت کے مل رہی تھی۔
सरकश कौम को ये नेमतें अच्छी नहीं लगी और नेमतों की उन्होंने कदर नहीं की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे हम एक ही किस्म के खाने से उगता चुके हैं, अब हम सब्र नहीं कर सकते, इसलिए अपने रब से आप ये दुआ कीजिए कि हमको जमीन से उगने वाली चीजें अता करे, प्याज, तरकारी, गेहूं, मसूर, ककड़ी वगैरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि बगैर मेहनत और मशक्कत से आसमानी जो नेमत तुमको मिल रही है उसके बदले में क्या वो चीज मांगते हो जो उससे कम दर्जे की है। तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया गया इहबितू मिस्र फइन्न लकुम मा सअलतुम, किसी शहर में जाओ तो जो तुम मांगते हो वहां तुमको मिल जाएगा। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, और बनी इसराइल पर जिल्लत और मोहताजी डाल दी गई, जिल्लत डाली गई कि क़यामत तक ये यहूदी किसी न किसी के गुलाम रहेंगे और कोई भी उनको मुंह न लगाएगा, और मोहताजी ये डाली गई कि यहूदी चाहे जिस कदर मालदार हो हमेशा मोहताज नजर आएंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये जिल्लत और मोहताजी उन पर इसलिए डाल दी गई कि वह अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते थे और पैगंबरों का नाहकून किया करते थे और नाफरमानी करते थे और हद से गुजर जाया करते थे। कुरान मजीद में सब्र से मुताल्लिक जो आयतें हैं, चंद आयतें आपकी खिदमत में पेश करते हैं। क्योंकि यहाँ लन नस्बीर का लफ्ज़ आया है तो उसी तरह का लफ्ज़ कुरान मजीद में कुछ आयतों में है। सूरह बकरा आयत नंबर 153 153 में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। सूरतुल बकरा आयत नंबर 177 177 वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्रा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 250 250 वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा। और सूरह आल इमरान आयत नंबर 120 120 व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुरुकुम कैदुहुम शैआ। और सूरह आल इमरान आयत नंबर 142 142 व यअलम अस्साबिरीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन आयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।